اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے، اس کو یاد رکھے اور دوسرے تک اس کو محفوظ پہنچا دے، جیسا سنا تھا ویسا دوسرے تک پہنچا دے۔ تو یہ تین کام جو بھی کرے گا، تین چیزیں ہیں، تین کام جو بھی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس انسان کو، تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے اس کو۔ یہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اس انسان کے لیے ہے جو تین کام کرے۔ وہ تین کام کیا ہیں؟ ایک، سمع منا حدیثا، ہم سے کوئی حدیث سنے، دینی مجالس میں آنا، قرآن و سنت کی بات کو سننا، یہ پہلا کام ہے۔ بہت سارے لوگ سننے ہی سے محروم ہو جاتے ہیں، لہذا آگے کی باتیں ان کے پاس، آگے کی چیزیں حاصل نہیں ہو پاتی ہیں، تو دھیان سے سننا۔ دو، فحفظہ، اس بات کو یاد رکھنا، محفوظ کرنا، چاہے وہ حافظے میں ہو، میموری میں ہو، یا پھر قلم کے ذریعے سے وہ اس بات کو یا کسی اور ذریعے سے اس کو محفوظ کر لے۔ حتی یبلغہ غیرہ، تیسری چیز، یہاں تک کہ اس کو دوسرے تک پہنچا دے۔ تو سننا، اس کو محفوظ رکھنا اور اس کی تبلیغ کرنا، اس کو دوسرے تک پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے علم کے ساتھ میں جو آدمی یہ معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، نضر اللہ۔ یہ بہت بڑی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہے۔ دنیا میں دیکھیے آدمی کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن ساری کوششوں کا اور ساری چیزوں کے حاصل کرنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں اس کو خوشی اور سکون نصیب ہو۔ دنیا میں آدمی کو اگر سب مل جائے اور یہاں پر سکون نہ ملے تو ان ساری چیزوں کا پانا اس کے کوئی فائدے کا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، مزید فکر کا سامان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اس کی زندگی میں سکون ہو، یہ سب سے سمجھدار اور سب سے خوش قسمت آدمی ہے۔ یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے والا، ان باتوں کو محفوظ رکھنے والا، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا۔